بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے تیسرے باب کا چیپٹر نمبر 2 پڑھا تھا، غزوہ حنین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یعنی سبق کا نام ہے وہ ہے عام الوفود۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ عام الوفود کہتے کسے ہیں۔ عام کہتے ہیں سال کو، یعنی عام کا معنی عربی میں سال، عام عربی میں سال کو کہتے ہیں، اور وفود جو ہے وہ وفد کی جمع ہے جس کا معنی ہے لوگوں کی جماعت۔ عام الوفود سے مراد وفود کا سال ہے۔ یہ وہ سال ہے کہ جس سال پورے عرب سے کثرت کے ساتھ وفود جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور وہ 9 ہجری تھی، اسی وجہ سے اس سال کا نام ہی عام الوفود پڑ گیا۔ پھر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ وفود حاضر ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ کیا حسن سلوک تھا کہ آپ ان کے ساتھ اتنے حسن سلوک اور شفقت سے پیش آئے تھے کہ وہ لوگ جو تھے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب کی کو اسلام قبول کر لیں تو انہوں نے ایسے خلوص کے ساتھ دعوت اسلام قبول کر کے آگے اسلام کی تبلیغ کی کہ پورے کے پورے قبائل جو تھے وہ ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 1 لاکھ سے بھی بڑھ گئی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان وفود کو جو تھا مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، ان کے استقبال کیا گیا، اور ان کا ایک قیام و طعام یعنی رہنے کا اور کھانے کا بھی انتظام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی، کریمانہ اخلاق کی عمدہ مثالیں ہیں۔ وہ وفود کون کون سے تھے؟ ویسے تو زیادہ آئے تھے، لیکن اس سال جو آئے تھے وہ ہیں وفد بنو تمیم، دوسرا ہے وفد نجران، موسٹ امپورٹنٹ، یہ آپ کے لانگ کوسچن میں بھی ہے، اور تیسرا ہے وفد عبد القیس۔ وفد بنو تمیم جو تھا یہ 9 ہجری کے آغاز میں ہی مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا تھا، اور یہ لوگ کیوں آئے تھے کہ اپنے قیدیوں کو آزاد کروانا چاہتے تھے، اور جو قیدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور مسلمانوں کے پاس قید تھے، اور ان کی قیادت جو تھا عرب کا مشہور سردار اقرا بن حابس کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ظہر سے پہلے قیلولہ کر رہے تھے۔ قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے وقت آرام کرنا، تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے آرام کیا اور آپ کو باہر سے پکارنے لگ گئے، آپ کو آوازیں دیتے رہے، اور آپ کے گھر میں، آپ کے حجرے میں داخل ہونے کی اجازت بھی طلب نہ کی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات نازل فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب سکھائے گئے کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ان کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اچھا، یہ جو وفد تھا انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ بڑے بڑے فصیح و بلیغ یعنی بہت زیادہ بلاغت رکھنے والے، زبان میں، تلفظ میں، الفاظ میں، شاعری میں، خطابت میں بہت زیادہ فضیلت رکھنے والے تھے، بہت زیادہ ایک مقام رکھنے والے لوگ جو تھے ان کو لے کر آئے تھے، یعنی بڑے بڑے شاعر اور خطیب لے کر آئے تھے، جن کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خطیب جو تھا حضرت ثابت بن قیس کو جواب دینے کا حکم دیا تھا، اور شاعری کے طور پر جو ہے وہ بطور شاعر حضرت حسان بن ثابت کو پیش کیا اور فرمایا کہ اٹھو اور جواب دو، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطیب اور شاعر جو ہیں وہ ہمارے خطیب اور شاعر سے برتر یعنی بلند اور اعلیٰ ہیں۔ اقرا بن حابس جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھ کر اتنے متاثر ہوا کہ اپنے آبائی دین یعنی جو دین کفر تھا اس کو چھوڑ الوداع کہا اور اپنے پورے وفد سمیت اسلام قبول کر لیا۔ دوسرا جو وہ ہے وفد نجران، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے لانگ کوسچن کے طور پر بھی۔ یہ جو تھا وفد نجران یہ 60 افراد پر مشتمل وفد تھا، اس میں 14 بڑے سردار بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال کیا تھا اور انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا تھا، اور ان کو اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی بھی اجازت دی گئی تھی، ان کی بہت زیادہ خدمت کی گئی تھی، اور یہ وفد جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سن کر آپ سے مناظرہ کرنے آیا تھا۔ مناظرہ کہتے ہیں کہ کسی بھی عقیدے کے بارے میں اپنے اپنے دلائل پیش کریں دونوں گروہ، اور اپنے اپنے عقیدہ جو ہے وہ اس کے بارے میں دلیلیں لے کر آئیں۔ تو انہوں نے اپنے عقائد پر دلائل دینا شروع کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلاح کی بہت کوشش فرمائی، لیکن وہ اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ پھر جب وہ روانہ ہوئے واپس جانے کے لیے تو اس وقت انہوں نے مدینہ منورہ کے قریب پڑاؤ ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے مباہلہ کریں۔ اب مباہلہ اور مناظرے میں کیا فرق ہے؟ مناظرہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک عقیدہ ہو، اس کے بارے میں 2 مختلف آراء رکھنے والے لوگ اپنے اپنے عقیدے پیش کریں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے دلائل پیش کریں،
مباہلہ ہوتا ہے کہ جب دو گروہ یا دو لوگ یا دو آراء رکھنے والے لوگ آپس میں یہ عہد کریں گے، یہ قسم اٹھائیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو، تو یہ جو ہے وہ مباہلہ کہلاتا ہے۔ یہ حکم نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مباہلہ کے لیے تشریف لائے۔ تو جب ان کے پادریوں نے، چونکہ وفد نجران جو تھا یہ عیسائیوں کا وفد تھا، تو ان کے پادریوں نے جب یہ روشن چہرے دیکھے تو تنہائی میں جا کر آپس میں مشورہ کیا اور پھر کہا کہ اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تو یاد رکھنا کہ تمہارا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو چنانچہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ یعنی ٹیکس جسے ہم کہتے ہیں، اسی طرح جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ جزیہ ادا کرتے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کا عذاب جو تھا اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا اور ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی اور انہیں ملیہ میٹ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے سارے نصارہ بھی فنا کے گھاٹ اتر جاتے۔ وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ مباہلہ میں یہ قسم کھائی جاتی ہے، یہ عہد کیا جاتا ہے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت اور پکڑ ہو۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ جھوٹے تھے، تو اس لیے اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو یہ کیا ہو جاتے؟ فنا ہو جاتے۔ تیسرا جو وفد تھا وہ تھا وفد عبدالقیس۔ اس میں 20 آدمی تھے اور اس کے سردار کا نام منظر بن عائس تھا اور اس کا نام جو تھا، اس کا لقب جو تھا وہ اشجع تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی جو آمد تھی صحابہ کرام، اس کی آمد کی اطلاع صحابہ کرام کو دی گئی تھی۔ وفد عبدالقیس کی بارگاہ نبوی میں آمد سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی تھی کہ مشرق سے کچھ سوار آ رہے ہیں جو اسلام قبول کریں گے۔ وفد عبدالقیس کے جو لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے تو آپ نے ان کا والہانہ یعنی پرجوش استقبال کیا۔ وفد عبدالقیس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی جو خوبصورتی تھی اس کو دیکھ کر آپ کے ہاتھ مبارک دست مبارک پر اور پائے اقدس یعنی پاؤں مبارک کو بوسے دے کر محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ اور اس وفد کے سردار نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری سے پہلے غسل کیا، عمدہ اور پاکیزہ کپڑے پہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حلم یعنی بردباری اور وقار کے ساتھ حاضری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عاجزی اور آداب کو پسند کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ وفد نجران کا جو سربراہ تھا یا جو ان کا سردار تھا، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاجزی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عاجزی اور ادب کو پسند کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ دو خوبیاں تم میں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب یعنی پسند ہیں۔ ایک ہے حلم یعنی جلد بازی نہ کرنا یعنی ٹھہراؤ ہونا آپ کے اندر، اور دوسرے امور و معاملات میں غور و فکر کرنا، اور دوسری جو ہے وہ ہے خوبی اور وقار۔ یعنی پہلی ہے حلم یعنی جلد بازی نہ کرنا اور امور و معاملات میں غور و فکر کرنا کسی بھی معاملے میں، اور دوسری ہے وقار یعنی خوبصورتی۔ دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ حرمت والے مہینوں ذی القعدہ اور ذو الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر احکام کی تعلیم دی اور آپ نے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ عبدالقیس والوں کی بخشش فرما۔ یہ وفد جو تھا وہ 10 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا، قرآن مجید اور احکام شریعت سیکھتے رہے اور آپ ان کو تحائف دیے۔ اشجع جو تھا وہ اس کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا اور ان کو واپس جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ اس سبق میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے، معاملات میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور امور و معاملات کی انجام دہی میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنی جو ذاتی زندگی ہے اس میں وقار اور احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا چیپٹر عام الوفود۔ اس کی ریڈنگ آپ ایک دفعہ کریں گے۔ اس کو سمجھنے کے بعد اس کے جو ایکسرسائز ہے وہ ہے پیج نمبر 177 پہ، اس میں آپ کے MCQs ہیں۔ پہلے ہے عام الوفود سے مراد ہے، اس کا آنسر ہے وفود کا سال۔ دوسرے بنی تمیم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خطیب کس شخصیت کو پیش کیا، اس کا آنسر ہے حضرت ثابت بن قیس۔ تیسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا مسجد نبوی میں۔ چوتھا ہے وفد بنو تمیم کی قیادت کر رہا تھا اقرا بن حابس۔ پانچویں وفد عبدالقیس کے سردار اشجع میں دونوں نمایاں خوبیاں تھیں، وہ ہیں حلم اور وقار۔ پھر ہیں شارٹ کوسچنز ہیں، مختصر جواب دیں۔ پہلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الوفود میں مہمانوں کے ساتھ کس طرح عزت اور اکرام والا معاملہ فرمایا؟ وضاحت کریں۔ اس کا آنسر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الوفود میں مہمانوں کے ساتھ ایسے حسن سلوک اور شفقت سے پیش آئے کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان وفود کو مسجد نبوی میں ٹھہرانا، ان کے استقبال اور قیام و طعام کا انتظار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن انتظام اور کریمانہ اخلاص و اخلاق کی عمدہ مثالیں ہیں۔ دوسرا کوسچن ہے کہ وفود کی آمد نے جزیرۃ العرب میں اسلام کے پھیلاؤ میں کیا کردار ادا کیا اور اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ اس کا آنسر ہے کہ وفود میں جن لوگوں کو قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی تو انہوں نے ایسے خلوص کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کی کہ پورے قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یعنی یہ جو وفد آئے تھے آپ کی خدمت میں، جب ان کے سربراہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے وفد والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور پھر جب یہ وفد اپنے اپنے قبیلوں میں واپس گئے تو ان کے پورے قبائل کہتے ہیں قبیلے کی جمع، انہوں نے بھی پورے قبائل نے اسلام قبول کر لیا، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کا جب موقع آیا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی بڑھ گئی تھی۔ تیسرا کوسچن ہے وفد بنو تمیم کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت سکھائے گئے آداب میں سے کوئی سے 2 لکھیں۔ تو پہلا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کریں۔ دوسرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس کے علاوہ تیسرا مین کوسچن ہے تفصیلی جواب دیں۔ وفد بنی نجران کا بارگاہ رسالت میں حاضری کا احوال بیان کریں۔ تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے پیج نمبر 170 پہ سوال نمبر 4 پہلی لائن میں دیے گئے، وفد نجران کا بارگاہ رسالت میں حاضری کا احوال۔ اس کو اپنے ہیڈنگز کے ساتھ کرنا ہے، کس طرح کہ نجران کے نصارہ کی تعداد وہ 60 افراد تھے، اس میں شامل سردار ان کی 14 تعداد تھی۔ اس کے علاوہ مناظرہ جو ہوا تھا اس کو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ ہیڈنگز میں بیان کر دینا ہے۔ پھر مباحلہ کا حکم وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ پھر جو ہے وہ مباحلے کا کیا نتیجہ ہوا تھا یا کیا نتائج ہوئے تھے، یا پھر آپ اس کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ مباحلے کا حکم آنے کے بعد جو نجران کا وفد تھا اس کا رد عمل کیا تھا، یعنی مباحلہ کا حکم اور نجران کے وفد کا رد عمل۔ اس کے بعد ہے مباحلہ سے انکار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ تھینک یو۔